یہ عطائیں ہیں بابا جی چرائی کی، خواجہ نے چرائی کی، اٹھ پترا اپنے نبی کے باپ دادے کا نام روشن کر۔ 1300 سال سے یہ امت میرے آقا کے آباء و اجداد سے مذاق کرتی رہی۔ زندہ باد، ماشاء۔ سب چیزیں ادھر سے آئی ہیں، سب چیزیں۔ یہ منائیں، وہ مناؤں میں جاتے ہیں، عرفاتوں میں گئے، حج ہو رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے، یہ کس نے کہا ہے کہ لبیک کہو؟ نبی پاک نے۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میں نہ آ جاؤ اور مجھے لبیک کہو؟ کیا نبی پاک نے کہا ہے کہ عرفات جانے والوں لبیک کہو؟ نہ نبی نے کہا نہ اللہ نے کہا، یہ میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کی کہانی ہے۔ وہ مناؤں عرفاتوں کو جاتے تھے تو کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اس سے بڑی توحید کہاں کھڑی ہوگی؟ ان الحمد جی بالکل۔ والنعمت والملک لا شریک لک، حمد بھی تیری، ملک بھی تیرا، اس کائنات میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کون کہہ رہا تھا؟ میرے سرور کائنات کے بابے کہہ رہے تھے لا شریک لک لبیک۔ قیامت تک تلبیہ نعت کہہ لو، اللہ کی حمد کہہ لو، حج کا ترانہ کہہ لو، قیامت تک دنیا وہی کہے گی جو سرور کائنات کے آباء و اجداد نے کہا تھا، یہ بھی بدل نہیں سکتا۔ ہر جانے والا کہے گا لبیک اللہم لبیک، جب وہ لبیک کہے گا سرور کائنات کے آباء و اجداد کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ کیا بات۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا بات، خدا جو اس سے بہتر تلبیہ آج بھی نہیں بن سکتی۔ ہزاروں نعتیں آئیں، ہزاروں رومی آئے، ہزاروں جامع آئے، پر جو میرے نبی کے آباء و اجداد کہہ گئے وہ کہیں کوئی نہیں سکتا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ہون 10 کلمہ کتنے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں بتوں کا ذکر آتا ہے کہ کوئی بت معبود نہیں، کوئی الہ نہ رب بتوں کو کہتے تھے، کوئی بت معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے۔ بڑی لمبی کہانی ہے۔ میرے آقا کا بابا کہتا ہے لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ وہ یہ کعبے سرور کائنات کے آباء و اجداد کے ہیں۔ کہانی آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سوتے رہے ہو؟ نہیں جی نہیں۔ لنگر بھی نہیں سکھوایا، جاگتے رہے۔ سنو، جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو نا، اگر تم ہی جاگ جاؤ میرے آقا کے دین کی تقدیر بدلتی جائے گی۔ اگر صرف تم بیدار ہو جاؤ جو یہاں بیٹھے ہو، تم غور کرو چورے والا پیر کیا کہہ گیا۔ واہ جی واہ۔ تم جاگ جاؤ۔ بات سنو، جو محبتوں کے چراغ جلائے جاتے ہیں وہ بجھا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے آقا کے آباء و اجداد کی محبتوں کے چراغ جلائے، میں نے نہیں جلائے، خود خدا رسول نے جلائے۔ کعبے تو ان کی مرضی کے تھے، وہ 40 فٹ رکھے ان کی مرضی، 38 فٹ رکھے ان کی مرضی، 36 فٹ رکھے ان کی مرضی، 20 فٹ رکھے ان کی مرضی۔ تو بتا کعبہ تکڑا ہے کہ میرے آقا کے آباء و اجداد تکڑے ہیں؟ کیا بات، صحیح ہے۔ منہ کرتا ہے، ہم نماز میں منہ کرتے ہیں سرور کائنات کے کعبے کی طرف۔ 15 سال مسلمان اس حالت میں نماز پڑھتے رہا کہ خدا نے کعبہ بتایا ہی کوئی نہیں، کیا کیا کوئی نہ دس تو بغیر قبلے کے نماز مکمل کیسے ہو سکتی؟ کہ بنے گا 15 سال والی نماز تھا جس کا خدا نے کعبہ نہیں بتایا۔ یہودی تانے دینے لگے، کعبے پہ ہمارا احسان تو ہے کہ نہیں، یہودیوں کو بڑا احسان ہے۔ یہودی تانے دینے لگے، مسلمانوں کا کعبہ کوئی نہیں، مسلمانوں کا قبلہ کوئی نہیں،
یہ یہودی تانے نہ دیتے تو کام نکل گیا تھا. جہاں 15 گئے تھے 8 سال اگلے بھی نکل جاتے. صحیح ہے. یہودی تانے دیتے تھے مسلمانوں کا قبلہ کوئی نہیں. سرکار کو محسوس ہوتا تھا کیونکہ جو قبلہ میرے آقا کے آباء و اجداد کا تھا وہی. ویسے یہودی نماز پڑھتے ہی نہیں، پر وہ قبلہ کعبہ جو بھی تھا وہ کہتے تھے ہمارے شہر کی طرف منہ کرتے، ہمارے نبیوں کے مزاروں کی طرف منہ کرتے. نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی چار دیواری بنائی کہ ایک کعبے کے اس طرف بناؤ، ایک بیت المقدس کو بناؤ، قبر کوئی نظر نہ آئے. قبر ہو تو نماز نہیں ہوتی، قبر ہو تو چلو جان. 15 سال تو ہوتی رہی، نبیوں کی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. 15 سال نماز ہوتی رہی. قبروں کو بھی چھوڑو. میرے آقا نے مکہ فتح کیا، بعد میں قبلہ بدلا. پہلے میرے آقا کی اللہ نے سن لی، فرمایا جا میرے محبوبہ قبلہ ترداہا، جو قبلہ آپ کو پسند ہے وہ بنا لو. اس میں اللہ کا اعلان ہے کہ نہ میں نے پہلا بنایا ہے نہ میں نے دوسرا بنایا ہے. قبلہ ترداہا، تو اس قبلے کی طرف مڑ جو تجھے پسند ہے، نہ پہلا میرا نہ دوسرا میرا، پہلا بھی تیرا دوسرا بھی تیرا. قبلہ ترداہا، اس قبلے کی طرف جا جو تجھے پسند ہے. بے شک بے شک. کعبے کی تقدیر کھل گئی، کعبے کی، مگر کعبے کو قبلہ خدا نے نہیں بنایا. پھر سن لو، رولا ہوتا ہے پیر تقریر کر کے کعبے کو خدا نے قبلہ، اس کو قبلہ میرے نبی نے بنایا. اللہ نے کہا مڑ جا جدھر دل چاہتا ہے. میرا آقا مشرق کو مڑتا مشرق قبلہ ہوتی، مغرب کو مڑتا مغرب قبلہ ہوتی، شمال کو منہ کرتا شمال قبلہ ہو جاتا، جنوب کو منہ کرتا جنوب قبلہ ہو جاتا. میرا آقا مڑ گیا. اب فرمایا اتنے سال نمازیں پڑھی ہے اس مسجد کی طرف، اس بستی کی طرف جہاں انبیاء کی قبریں ہیں. آج کچھ نمازیں ادھر بھی تو پڑھ لو جدھر میرے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کی قبریں ہیں. کعبے کی طرف منہ کر رہو. یہ مکہ، یہ وہی جگہ ہے جو میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کی قبریں یہیں پر ہیں. کعبے کو میرے آقا نے قبلہ بنا دیا. قیامت تک کعبہ مشکور رہے گا کہ نہیں؟ مولوی کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے کعبہ جھکا ہوا تھا. کعبہ آج بھی جھکا ہوا ہے، مشکور ہے. ہزاروں سال سے کھڑا تھا، کسی کا قبلہ نہ تھا. استیں اسے بخشی تو خدا کے رسول نے بخشی، اللہ کے رسول نے استیں بخشی. اب جاؤ مدینے، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، مروڑے دیتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرو. او پاگل کے پترو، یہ قبلہ مکہ، یہ کعبہ تو عام مسلمان سے افضل نہیں ہے، مدینے میں تو خدا کا رسول ہے. روضہ رسول پہ مسلمان کھڑا ہے، تھکے دیتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر. کیا کعبہ کیا چیز ہے؟ مومن سے کعبے کی شان بڑی نہیں. اور پھر وہ مومن جو میرے نبی کے روضے سامنے کھڑا ہوا، اس کی تو شان کا کہنا ہی کچھ اور ہے. تھکے مارتے ہیں، جاؤ کعبے کی طرف منہ کرو. نہیں، جدھر میرا سرور کائنات ہوگا کعبہ ادھر منہ پھیرتا چلا جائے گا. کعبے کی کیا حیثیت ہے میرے سرور کائنات کے سامنے. پوچھتے جی مردے کے بیچارہ ظلم کرتے ہیں، مار جائے اس کے منہ مروڑتے رہتے، کعبے کی طرف منہ کر. کیا مرنے والے پر شریعت عائد ہوتی ہے؟ یہ مروڑے دینے والے مولویوں نے پوچھا نہیں کہ کنجروں کی پہ کر دو. مرنے والے پر کوئی شریعت عائد، روح نکل گئی اب نہیں ہوتی. ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮੜੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ. ਕਾਬਾ ਵੀ ਜਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਾਬਾ ਜਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਣੇਗਾ ਕੀ?